الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد المصطفى والمرتضى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين والجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. درود و سلام پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. کلمہ شریف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. قابل سعادت و شرف سامعین، حاضرین و ناظرین محترم و محتشم، پیارے بھائیوں، عزیز بچوں، قرآن مجید فرقان حمید پارہ 22 سورہ الاحزاب آیت نمبر 33 کا آخری حصہ آپ کے حضور پڑھا. اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات تک آگاہی و رسائی اور بعد اس کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ جمعہ ہم نے حضرت سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں عقیدت و احترام کے کلمات پیش کیے اور حضرت سیدہ کائنات پاک کی ولادت باسعادت کے بارے میں چند باتیں کی. آج بھی اسی مناسبت سے حضرت سیدہ کائنات پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے حضور آپ کی سیرت پاک اور آپ کی عظمت و شان کے متعلق
چند معروضات مزید عرض گزار کرنی ہیں۔ مالک کریم ہم سب پر اور ہمارے گھروں میں سیدہ فاطمہ پاک کے صدقہ سے اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہم نے قرآن مجید کے ان کلمات اور آیت کریمہ کے اس حصہ سے استدلال و استنباط کیا کہ اللہ کریم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے دور کر دے پلیتی کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم کو پوری طرح پاک صاف کر دے۔ یہ آیت پاک کا یا ان کلمات کا ترجمہ ہے، جس سے معلوم ہوا کہ رب کریم جل شانہ کے کرم سے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جتنے بھی اہل بیت ہیں، اور یہ میں عرض کر چکا کہ اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات، ازواج مطہرات، آپ کی 4 بیٹیاں، آپ کے 3 بیٹے، یہ سب لوگ بھی شامل ہیں، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حسنین کریمین اور حضرت مولا علی پاک بھی شامل ہیں۔ تو حضرت سیدہ پاک ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے سب سے چھوٹی اور زیادہ لاڈلی و پیاری بیٹی ہیں۔ آپ جب پیدا ہوئیں تو ہم نے جانا کہ رب کریم نے پاکیزہ ترین خواتین کو حضرت سیدہ طیبہ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بطور داعیہ کے بھیجا، اور آپ کو عزت و شان کے ساتھ نوازا، اور حضرت سیدہ کائنات پاک کی ولادت پاک پر اللہ پاک نے خاص رحمت کا اظہار فرما کر حضرت سیدہ کائنات کو عزت و شان سے نوازا۔ قرآن کریم کے اس آیت کے جو آخری کلمات ہیں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، فرمایا رب کریم یہ چاہتا ہے کہ تمہیں یطہرکم، تمہیں پاک کرے، تطہیرًا، بہت زیادہ پاک اور صاف کرے۔ مطلب یہ کہ کسی قسم کی خرابی، کمزوری، عیب، رجس، پلیتی بالکل اہل بیت اطہار کے قریب نہیں جا سکتی۔ حضور کریم علیہ السلام کے خاندان سارے کو رب کریم نے جتنے بھی صاحب ایمان آپ کے خاندان کے افراد حضور کے اہل بیت بنے اور حضور پر ایمان لائے، ان سب کو اللہ کریم جل شانہ نے بہت زیادہ عزتیں اور شانیں عطا فرمائیں۔ حضرت سیدہ کائنات پاک کو یہ جو کلمات ہیں یطہرکم تطہیرا، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ پاک اور صاف، اور ایک معنی اہل علم نے اس کا یہ فرمایا کہ یہ 2 دفعہ یہ لفظ تطہیر اس آیت میں کیوں بیان کیا گیا، یطہرکم تطہیرا، 2 دفعہ طہارت کا ذکر کیوں کیا گیا؟ تو ائمہ اور علماء نے یہاں پہ یہ کلام کیا اور یہ فرمایا کہ
پہلی مرتبہ یطہرکم کا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے سیدہ فاطمہ پاک کو، ویسے تو مطلقاً سب اہل بیت شامل ہیں، پر آج کی مناسبت سے ہم سیدہ پاک کا ذکر کر رہے ہیں، تو فرمایا سیدہ پاک کو یطہرکم، ہر عیب، کمزوری، خطا، گناہ سے ہمیشہ کے لیے رب کریم نے محفوظ فرما دیا۔ یہ یطہرکم پہلی مرتبہ، تو جو دوسری مرتبہ تطہیرا فرمایا، بھائی یہ کیوں کہا، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا اس قدر طہارت سیدہ کائنات کو عطا فرمائی گئی کہ جو شخص بھی حضرت فاطمہ الزہرا کا ادب کرے گا، اللہ اسے بھی ہر عیب سے پاک فرما دے گا۔ یعنی یہ کس قدر خوبصورت ترین بھائی پیر فاروق صاحب کلمات ہیں کہ میرا رب اپنی بندی اور میرے محبوب علیہ السلام کی نور نظر و لخت جگر سیدہ فاطمہ پاک کو کتنا اعلیٰ رتبہ عطا فرماتے ہیں کہ خود تو ان کو ہر گناہ، خطا، عیب سے پاک فرمایا ہی صحیح، مگر ساتھ فرمایا جس کی ان سے نسبت قائم ہو جائے اللہ اسے بھی پاک فرما دیتا ہے۔ تو اب اس معنی میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت، دیگر ساری اعمال صالحہ کریں تو بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو قبلہ حضور عاشق حسین صاحب قرآن کے ان لفظوں نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام لیں اور ادب کریں تو تب بھی اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی حضور کی بیٹی کا ادب کریں تو تب بھی، یا ان کا ذکر کریں، ان کا احترام کریں تو تب بھی۔ تو اب یہی اندازہ فرمائیں کہ جن کی بیٹی کا ذکر کریں تو حضور مسلمان کے گناہ معاف ہو جائیں، تو جب ابا جی میلاد والے مصطفیٰ کا میلاد منائیں تو پھر اللہ کتنا کرم فرماتا ہوگا۔ بھائی گلزار احمد صاحب یہ عقیدہ ہے قرآن و سنت والا، اور الحمدللہ بالکل اس میں کوئی ملاوٹ یا کوئی چکر ہے نہیں۔ زمان صاحب سیدھا سادہ سا مسئلہ ہے، سوال ہوتا ہے کہ بھائی 2 دفعہ تطہیر کیوں آیا؟ تو کہا پہلی مرتبہ کا مطلب ہے رب نے اپنے محبوب کے اہل بیت کو، بالخصوص یہاں مراد آج کے عنوان سے سیدہ فاطمہ پاک کو، ہر گناہ سے پاک رکھا۔ بھائی دوسری دفعہ کیوں آیا؟ فرمایا تطہیرا کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جتنے کائنات میں ایمان لانے کے بعد مسلمان کمزور ہو جائیں، گناہگار ہو جائیں، تو بھائی طارق صاحب رب کریم فرماتا ہے گویا کہ میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ کا ادب کرو، تمہارے گناہ میں رب ان کے صدقے سے معاف فرما دو۔ تو الحمدللہ یہ نظریہ اور عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے، اور یہ کیوں نہ ہو بھائی حاجی یوسف صاحب کے حضرت فاطمہ کا نام ہی اتنی شان والا ہے۔ کنز العمال شریف کے اندر حدیث ہے، بیٹا عمیر شہیدی صاحب، ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور کی بارگاہ میں جلوہ فگن ہیں، کرم فرما ہے، حاضر بارگاہ ہیں۔ عظمت صحابہ پر ہم اس لیے قربان جاتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے سارے رتبے آج اگر ساری کائنات کو پہنچے ہیں تو صحابہ کے وسیلے سے پہنچے، اور حضور اگر پھر ایک طبقہ جو صحابہ سے بغض اور عداوت رکھے اور ہر شے ہی اہل بیت اطہار کی طرف بڑھا دے تو ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ ہولا ہاتھ رکھو، مہربانی کرو، سمجھو بات کو، تقاضوں کو، حالات کو،
صحابہ پاک کے بغیر اہل بیت کی عظمت کوئی دیوبندی، بریلوی، وہابی، شیعہ، بھائی شیر صاحب نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ اہل بیت کو جتنی شان بھی ہمارے رب نے عطا فرمائی ہے مصطفیٰ کی زبان سے عطا فرمائی ہے اور صحابہ کی اسناد سے ہم تک پہنچائی ہے۔ تو اب اس اعتبار سے صحابہ کرام موجود ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ ہے، صحابہ پاک نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال ہے، فرمایا جی بتاؤ۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کیا سوال؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا؟ صحابہ نہ پوچھتے، حضور آج ساری کائنات میں کسی کو میرے مصطفیٰ کی چوتھی بیٹی کا نام پتہ نہ ہوتا۔ آج اگر سنی شیعہ وہابی حضرت فاطمہ پاک کا نام جانتے ہیں تو اس نام کو پہنچانے میں بھی صحابہ کی عظمت شامل ہے۔ بیٹا حافظ یوسف صحابہ نے عرض کیا حضور فاطمہ رکھا۔ اب میرے آقا کریم نے اپنی بیٹی لخت جگر و نور نظر سیدہ کائنات کی عظمت کو مزید بڑھاتے ہوئے فرمایا میرے صحابہ ہاں سنو، فاطمہ بیٹی کا نام صرف میں مصطفیٰ نے نہیں رکھا بلکہ اپنی بیٹی فاطمہ کا نام رکھا میں مصطفیٰ نے ہے، رکھوایا میرے خدا نے ہے۔ فرمایا انما سمیت لأن اللہ تعالی فتمہا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک انما سمیت فاطمہ، بے شک میری فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا ہے، مگر فرمایا صرف میں نے نہیں رکھا لأن اللہ تعالی، فرمایا میری بیٹی کا نام فاطمہ رکھنے میں زبان مصطفیٰ کی آ رہی ہے، حکم پیدا کرنے والے خدا کا آ رہا ہے۔ یہ مسئلہ میرے پیارے بیٹوں اور عزیزوں پتہ یہ چلا کہ حضرت سیدہ فاطمہ پاک کا نام میرے رب نے رکھا ہے۔ اللہ اللہ، اور یہ کتنا پیارا خاندان ہے، کتنے اعلیٰ نفوس قدسیہ ہیں۔ اور اب اگر ہم سنی شیعہ کی کتابیں پڑھیں تو مستقل مسئلہ موجود ہے۔ حضرت امام حسن کا نام بھی میرے رب نے جنت سے بھیجا، حضرت امام حسین کا نام بھی میرے رب نے جنت سے بھیجا، اور پتہ یہ چلا حضرت حسن حسین کا نام جنت سے بعد میں آیا ہے۔ حسنین کی اماں کا نام فاطمہ میرے رب نے پہلے ارشاد فرمایا ہے۔ لبیک تاجدار ختم نبوت، جی جی جناب والا حضرت سیدہ فاطمہ پاک کا نام یہ میرے سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ کی عظمت و شان ہے کہ نام رکھنے کے لیے میرے رب نے زبان مصطفیٰ کی پسند فرمائی ہے اور مرضی اپنی جاری فرما کے بتایا ہے کہ کائنات میں بڑی بڑی عزت والی عورتیں ہوں گی اور ہیں، لیکن فرمایا مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ زہرا کو زیادہ عزت اس لیے بھی بلند ہے کہ فاطمہ نام خود خدا نے آپ ارشاد فرمایا ہے۔
اب کتنی پیاری بات ہے بوٹا صاحب، ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو نام رکھے ابا جی، دادا جی، نانا جی، ماما جی، چاچا جی، خالو، تایا یا رشتہ دار برادری میں نام رکھے، مگر جناب والا سیدہ فاطمہ آپ کی عظمتوں پر قربان اور فدا جائیں کہ آپ کا نام رکھا ہے تو پیدا کرنے والے خدا نے رکھا ہے۔ اب جب نام رکھنے والا خدا کائنات ساری میں زیادہ عزتوں والا، زبان پہ نام فاطمہ لانے والا مصطفیٰ ساری کائنات میں زیادہ شانوں والا ہے، تو پھر جن فاطمہ کا نام خدا و مصطفیٰ نے مل کے رکھا ہے، پتہ یہ چلا ساری کائنات کی عورتوں میں زیادہ عزت والا مقام رب نے مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کو عطا فرمایا ہے۔ یہ اہل سنت کا موقف ہے، ہمیں اور کسی سے غرض نہیں ہے، عقیدہ اہل سنت و جماعت میں یہ مقام ہے۔ حضرت سیدہ پاک صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، تو بیٹا عدنان صاحب اب حضور نے فرمایا میں نے رکھا ہے، میری بیٹی کا نام فاطمہ میرے خدا نے رکھوایا ہے۔ صحابہ کی عظمتوں پر واری اور قربان، صحابہ کی عظمتوں پر واری اور قربان۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اچھا سونا تے بہو چنگا کم میں بتساں اپنی بیٹی دا نام فاطمہ رکھے، تے فاطمہ نو پیدا کرن والے خدا نے فاطمہ عطا فرمائے، پر ایک اور سوال ہے، حضور کس نے کہا یا رسول اللہ سوال ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں سوال ہے، حالانکہ صحابہ کو قرآن زیادہ آتا تھا، ابو بکر عمر عثمان و علی کو قرآن زیادہ آتا تھا، ابو ہریرہ اسید جناب والا زبیر کو قرآن زیادہ آتا تھا، مگر سب نے بارگاہ مصطفیٰ میں حضرت میاں عثمان صاحب سوال کر کے یہ بتا دیا کہ خدا بھی ہر شے اسی کو عطا فرماتا ہے جو خدا سے لینا چاہے سوال مصطفیٰ سے کرے۔ اسیہ کی یا رسول اللہ کرم فرماؤ جنہیں شرع کے تو یوم ابو بکر بھی مناتا ہے، یوم عمر بھی منائے، یوم عثمان بھی منائے، صحابہ کی عظمتوں کے گن بھی گائے، جماعت کا نام دی سوائے صحابہ رکھوائے۔ ہم کہتے ہیں بالکل اچھی گل ہے، سونی گل ہے، پر ان صحابہ کی عظمتوں کے ساتھ ساتھ صحابہ کا نظریہ بھی اپنا لے، صحابہ کا عقیدہ بھی اپنا لے۔ تو رانا اصغر صاحب جب صحابہ کا عقیدہ اپنایا جائے گا پھر مسئلہ یہی سمجھ آئے گا خدا اسی کو کائنات کی نعمتیں دیتا ہے جو لینے کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں سوالی بن جاتا ہے۔ لبیک تاجدار ختم نبوت، ہاں جناب والا صحابہ نے اس کے حضور نام فاطمہ رکھیا جے، فرمایا ہاں کیوں؟ فرمایا رب نے رکھوایا میں نے رکھ دیا۔ صحابہ پاک نے عرض کیا حضور ایک گل تے دسو فاطمہ دا معنی کی ہے؟ جی بھائی حفیظ صاحب فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ فاطمہ نام تو ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے نا بیٹیوں کا، ویسے اسی نام دے معاملے اندر بڑا چن کے رکھنے ہیں۔ فاطمہ نا رکھ لے ہے جناب، جنت اسی گھر دے اندر نا رکھ لے ہے بچی دا، مقدس نا رکھ لے ہے بچی دا، کائنات ساری گھر وچ لیا کے نا رکھ لے ہے کائنات بچی دا نا رکھے ہے نور، باو اختر صاحب بچی دا نا رکھے ہے حور، بچی دا نا رکھے ہے ایمان، تے کام سارے نام یہ ہم نے رکھے پر کام ان کے کیا ہے؟ نا نور، نام حور، کام سارے خبیثاں ہیں۔
نام رکھ لیا ایمان کہ اندر وڑا پیا شیطان. صرف نام رکھنے سے کچھ نہیں ہونے والا. نام بھی رکھا جائے تو پھر کام بھی وہ ہو جو نام کی مناسبت سے ہو. آگے بڑھتے ہیں پھر عرض کرتے ہیں. جناب والا عرض کر رہا ہوں صحابہ پاک نے عرض کیا حضور کیا نام؟ فرمایا فاطمہ. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معنی کیا ہے؟ تو دنیا کی عرب ڈکشنریز میں آج بھی دیکھا جائے فاطمہ کا معنی ہے نجات دینے والی. سبحان اللہ اولی جیا بولو. فرمایا فاطمہ کا معنی ہے نجات دینے والی. یہ نام کس نے رکھا؟ مصطفیٰ نے بولا میرے خدا نے عطا فرمایا. عقیدہ تو سنیا والا بھائی افتخار صاحب آیا. ہم کہتے ہیں ہمارے نبی نجات دینے والے. ہم کہتے ہیں جناب والا مولا علی کے وسیلے سے نجات ملتی ہے. ہم کہتے ہیں غوث پاک کے وسیلہ سے نجات ملتی ہے. یہ لمحے کوٹھے دی پیداوار کہہ رہے ہیں بابے شے کوئی نہیں ہے تو بھائی میاں صاحب پھر پتہ یہ چلے گا وہ نظریہ دھورا اور گندا ہے. حضور حضرت فاطمہ کا نام رکھا فاطمہ. پوچھا یا رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نجات دینے والی. حالانکہ نجات دینے والا تو اللہ ہے, بخشش فرمانے والا تو اللہ ہے, معافیاں دینے والا تو اللہ ہے, مغفرت فرمانے والا تو یا اللہ. پھر جب فاطمہ کا کیا معنی بنے گا؟ فرمایا وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا. فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا ہے جس کا مطلب نجات دینے والی ہے. پتہ مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ شخص جو نقش پائے فاطمہ پہ عمل کر کے زندگی گزارے گا اللہ فاطمہ کے قدموں اور سیرت کے صدقے اسے بھی معافی عطا فرمائے گا. اور شرکی عقیدہ نہیں ہے نا جی. فاطمہ کا معنی نجات دینے والی. نجات تو اللہ دیتا ہے. پھر مسئلہ یہی سمجھایا گیا حقیقت میں نجات دینے والا خدا ہے. نجات کے لیے وسیلہ جو بنے اس کا نام فاطمہ تو زہرا ہے. بس یہ سیدھا سادہ سمپل سا عقیدہ ہے. معافی دینے والا اللہ. مگر میرے رب نے یہاں اپنے محبوب کے حوالے سے ہمیں حضرت سیدہ کا نام فاطمہ بتا کے جس کا معنی نجات دینے والی رکھا. تو میرے رب کو اپنی توحید کی فکر نہیں ہوئی کہ بھائی اگر یہ معنی دیتا ہوں نجات دینے والی فاطمہ تو پھر بندے کہنے کہ پھر یہ فاطمہ نجات دین دی تو پھر اللہ پاک دا کے کام میں. تو پھر رب کریم نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے ذریعے سے یہی مسئلہ سمجھایا کہ حقیقی معنی میں بخشش رب فرمائے گا مگر بخشش اسی کی ہوگی جس کے دل میں فاطمہ الزہرا کا ادب موجود پایا جائے گا, جس کے دل میں حضرت فاطمہ کا احترام موجود ہوگا. اور یہی معنی میرے محبوب علیہ السلام نے خود میرے عزیز بیٹوں اور بھائیوں بیان فرمایا. صحابہ پاک نے عرض کیا یا رسول اللہ نام فاطمہ رکھا؟ فرمایا ہاں میں نے رکھا اور میرے رب نے رکھوایا. دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ علیہ السلام فاطمہ کا معنی کیا ہے؟ فرمایا نجات دینے والی. اب پھر سوال ہوا یا رسول اللہ علیہ السلام فاطمہ نجات کسے دلوائے گی, کس کی بخشش کروائے گی؟ تجھیا کو وہ جڑا اتے بڑا کالا جھنڈا لائے فاطمہ شفاعت فرمائے گی. اللہ دی قسم فاطمہ اس تے لعنت پائے گی. پریشان ہو گیا. ہاں یہ پریشان ہونے والی گل نہیں, اس لیے کہ یہ انہی یاروں کی کتابوں میں میں نے خود پڑھا ہے اور یہ ساتھ کمرے میں جینمن کتاب نیٹ نوٹ سے میں نے یہ چند دن پہلے تقریباً 22 جمادی ثانی شریف کو عبداللہ پور مدینہ ٹاؤن میں ایک مسجد میں نے تقریر کی تو میں نے کچھ حوالے دیے
تو ایک صاحب ایک کونے سے اے جی اے جڑی گل یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے یہ کون سے چھاپے میں ہے؟ میں نے غور کیا بھائی تھے کیڑا چھاپے پہ کڑدا خیر ہوئے کی مسئلہ مجھے سمجھ تو آئی بھی بندہ کوئی کتاب جانتا ہے نا تو کہتا ہے جی میں نے نیٹ سے دیکھا ہے 3 کتابیں اسی تفسیر حسن عسکری یہ جو 11ویں امام ہے امام حسن عسکری رحمت اللہ علیہ ان کی تفسیر ہے اور شیعہ دوستوں کے یہاں زیادہ معتبر ہے اسے ہم اہل تشیع کی تفاسیر میں سے شمار کرتے ہیں تو وہ میں نے اس کا میں نے حوالہ دیا شان ابو بکر صدیق پر تو چونکہ کتاب ادھر سے تھی تو پھر ہمارے اندر بھی جراثیم ان کے بلکہ بدقسمتی سے تھوڑے زیادہ ہی پھیل رہے ہیں ہمارے نام نہاد سنی جو ہے اندر انہاں دی مرضی ہوندی ساڈے گھر تے بھی جھنڈا لگا ہوئے ہوئے اسی بھی ذرا چاولاں دی دیگ کھا لئیے تے بس خوش ہو جائیے تو یہ چیزیں جو ہیں اپنی جگہ یعنی آپ میرے عزیز جوان بچے خاص کر اس پہ خدا کے لیے غور فرمائیں اہل بیت سے محبت کا مطلب ہرگز ابو بکر اور عمر عثمان اور امیر معاویہ سے عداوت نہیں اہل بیت سے محبت کا مطلب صحابہ سے بغض کرنا نہیں اہل بیت سے محبت کا مطلب یہی ہے کہ بندہ اہل بیت مصطفیٰ سے بھی محبت کرے اور جن صحابہ نے ان کی محبت ہم تک پہنچائی ہے ان صحابہ کا ادب اور احترام بھی کرے گل سمجھ آئی جی کہ کوئی نہ تو میں نے وہ کیڑی تو میں نے کہا بھائی میں کہنے 3-4 کتاباں دیکھ لیا تو میں کہا 3-4 نو چھڑ جیڑی میرے کول کتاب ہے نا وہ نیٹ تے ہے کہ نہیں مجھے اس سے غرض نہیں میں نیٹ سے تیاری کر کے تقریر نہیں کرتا میں جینون کتاب پڑھ کے عرض کرتا ہوں اس میں جو مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں وہ اسی طرح ہے جس طرح میں عرض کر رہا ہوں تو اب آپ بھائیوں سے عرض کر رہا ہوں کہ بے عین ہی جو میں حضرت سیدہ کائنات پاک کی عظمت و شان آپ تک پہنچا رہا ہوں میں نے اس میں عرض کیا کہ سیدہ کائنات فاطمہ پاک شفاعت فرمائے گی کس کی تو میں نے عرض کیا کہ خیال آئے گا کہ جھنڈا کاڑا لگا ہوئے تو میں نے کہا کہ اس پہ سیدہ پاک لعنت فرمائیں گی یہ میں نے ان دوستوں کی کتاب ہے پاکستان میں 26 جلدوں پر چھپی ہے اور ایران کے اندر وہ 110 جلدوں پر موجود ہے اس کتاب کا نام بہار الانوار ہے ملا باقر مجلسی لکھنے والے ہیں پہلی جلد صفحہ 90 کے اوپر یہ مسئلہ لکھا ہے فرمایا قیامت کے دن حوض کوثر پر حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے حاضر ہوں گے جن کے ہاتھوں میں جھنڈا سیاہ کالا ہوگا نبی پاک ان سے منہ بھی پھیر لیں گے انہیں حوض کوثر سے جام ایک گھونٹ بھی نہیں دیا جائے گا اور انہیں جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا ان کے ہاتھ میں جھنڈا سیاہ کالا ہوگا پچھلی سائیڈ چوڑی ہوئے گی تے اگو تے کون نکلی ہوئے گی اے جھنڈا جڑے گھر تے لگیا ہوئے اس کتاب وچ مسئلہ اے جنت وچ نہیں جائے گا دوجے پاسے جائے گا کہ جی اس تو حضور چہرہ پھیر لین کالے جھنڈے والے تو تے میرے ویر جی کی سمجھ دیو با ابا جی چہرہ پھیر لین تو مصطفیٰ کی بیٹی ان کی شفاعت فرمائے گی جدوں ابا راضی نہیں تو فاطمہ تو زہرا بھی راضی تو فاطمہ تو زہرا کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان جھنڈے کالے پیلوں اور ان چیزوں سے نکل کر اصل سیدہ کائنات کی سیرت کو اپنایا جائے عرض کر رہا ہوں جناب والا صحابہ پاک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فاطمہ کا معنی ہے نجات دینے والی ہم جان گئے اب دوسرا سوال ہے فاطمہ شفاعت فرمائیں گی تو کس کی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نجات کروائیں گی تو کس کی حضرت سیدہ پاک بخشش کروائیں گی تو کس کی فرمایا ومحبیہا فرمایا اللہ کی محبوب کی نور نظر اور لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا اس بندے کی بخشش کروائیں گی اس کی
شفاعت فرمائیں گی وَمُحِبِّهَا، جس کے دل میں حضرت فاطمہ کا ادب اور احترام موجود ہوگا۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب جی یہ جو جھنڈا کا ذکر کیا یہ بھی تو ادب کی وجہ ہے نا، یہ جناب والا جو ماتم ہوتا ہے یہ بھی تو ادب کی وجہ ہے۔ تو ہاتھ باندھ کے عرض ہے، اس طرح پڑھنا نہیں چاہتا مگر یہ ضروری سمجھوں گا، یہ محبت فاطمہ الزہرا کی علامات نہیں ہے۔ جناب والا جھنڈا لگانا فاطمہ الزہرا کا ادب اور احترام نہیں ہے، ماتم کرنا سیدہ فاطمہ کا ادب اور احترام نہیں۔ ہاں پھر سیدہ کائنات کا ادب اور احترام ہے کیا؟ سنی کتابوں کے اندر بھی لکھا، مثلا مدارج النبوت کتاب کا نام ہے، امام عبدالحق محدث دہلوی لکھنے والے ہیں، شیعہ دوستوں کی بہت بڑی کتاب ہے، اس کا نام منتہی الاعمال ہے، لکھنے والا علامہ عباس قمی ہے، ایران کے اندر قم یونیورسٹی کا یہ فاضل ہے، 4 جلدوں میں کتاب لکھی ہے منتہی الاعمال اس کتاب کا نام ہے، اس کے اندر مسئلہ لکھا ہے اور بات بتانے کے لیے سنی بریلوی بھابی دیوبندی نہیں آیا، حنفیوں کا کوئی امام نہیں آیا، بلکہ مسئلہ بیان کرنے کے لیے علی کا بیٹا ہے، سیدہ زہرا کا لخت جگر ہے، حضرت حسین کا بڑا بھائی ہے، حضرت امام حسن مجتبی نے مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت حافظ سکندر صاحب سنی کتابوں کے اندر بھی آیا ہے، منتہی الاعمال شیعہ کی بہت بڑی معتبر ترین کتاب کے اندر بھی آیا ہے، حضرت امام حسن مجتبی نے مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ پوچھا گیا حضور آپ یہ بتائیں کہ آپ کی اماں کے لیے ہم نے سنا آپ کے نانا جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فاطمہ، حضرت فاطمہ نجات دینے والی ہیں، رب نے ان کا نام رکھا ہے۔ اب یہ سوال حضور سے کیا گیا کہ حضور حضرت فاطمہ کس کی نجات کروائیں گی؟ حضور نے فرمایا وَمُحِبِّهَا، جو حضرت فاطمہ کا ادب کرے گا اس کی عن النار، دوزخ سے نجات کے لیے حضرت فاطمہ شفاعت فرمائیں گی۔ اب مولا امام حسن سے پوچھا گیا حضرت فاطمہ الزہرا کا ادب کرنے والا کون ہے؟ حضرت فاطمہ کا اصل عبدار کون ہے؟ حضرت فاطمہ کا اصل محبت کرنے والا کون ہے؟ حضرت فاطمہ کا اصل نسبتگار کون ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا کا اصل وفادار کون ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا کی چوکھٹ کا اصل میں گداگار کون ہے؟ تو میں نہیں کہہ رہا، شیعہ کی کتاب ہے جناب والا منتہی الاعمال، علامہ عباس قمی لکھنے والا امام حسن مجتبی راوی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں سنو، میری ماں فاطمہ الزہرا سے محبت کرنے والا وہ بندہ ہے جس کا دن اور رات میں 5 نمازیں پابندی سے ادا ہو جائیں، اسے میرا رب میری ماں فاطمہ کا ادبدار ہونے کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ لبیک تاجدار ختم نبوت۔ میں نے کیا کہا؟ حضرت امام حسن کریم فرماتے ہیں 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی نماز قبلہ ڈاکٹر اسماعیل صاحب کتاب بھی ادھر کی ہے، اور مولا امام حسن ہمارے امام ہیں، حضرت امام حسن ہمارے امام ہیں، ان کے نہیں اس لیے کہ جناب والا جن کے ہاں 5 نمازیں نہیں ہیں امام حسن سے ان کا واسطہ نہیں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب پھر کتنی
دنیا نے حضور ظہرین بھی نہیں ہے مغربین بھی نہیں ہے فجر ہے ظہر ہے عصر ہے مغرب ہے عشاء ہے منتہی الاعمال ہے امام حسن مجتبی ہے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھنے والا 5 وقت کی نماز اپنے وقت پہ پڑھنے والا حضرت فاطمہ الزہرا کا حبدار ہے ہم کہیں گے پہلے 5 وقتوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے نماز پڑھو پھر یاسین صاحب فاطمہ الزہرا کی محبت کا دم بھرو تو جو اکٹھی نبیڑ چھڑنیاں تو پھر میں اکثر یہ آپ کو عرض کرتا ہوتا ہوں نا کہ اہل بیت کو مانو پر اہل بیت کی بھی مانو اہل بیت کی ذاتوں کو مانو ان کی باتوں کو بھی مانو امام حسن کی ذات کو مانو تو امام حسن کی بات کو مانو امام سے فرماتے ہیں جو 5 وقت کی نماز علیحدہ علیحدہ اپنے نماز اپنے اوقات پہ پڑھے اب یہ روایت تو ادھر سے چلی تھی نا ظہرین اور مغربین کل مجھے بیٹے نے ذکر کیا کہ کہیں پہ کام پہ گئے تو دیکھا کہ وہاں ان کے کوئی ساتھ جو کام دوست کرنے والے وہ بھی عشاء کی نماز اور مغرب کی نماز کوئی 6 بجے کے قریب اکٹھی پڑھ رہے تھے تو بیٹے نے کہا کہ بھائی یہ کون سی نمازیں آپ نے پڑھی ہیں تو کہتا جی مغرب اور عشاء تو انہوں نے کہا کہ بھائی عشاء کو تو ٹائم ہی نہیں شروع ہوا تو پھر تم کیسے پڑھ رہے ہو پوجن جی کسی نے بتایا ہے میں نے کہا بھائی جڑے بتایا وہ بھی سانو تو پتا جیلے میں جو پیدا ہویا نواں جا کام نویں نمونے سوکھا جا کام ان کا تو نظریہ تھا نا اس چوڑ نے اور اگیر دیا چوڑا مار کے تے جواناں نو بالکل ہی آزاد کر چھڈیا جے میں مرضی جے کری جاؤ مرزا صاحب انہوں نے اب اس نے بھی انہی کو خوش کرنے کے لیے کہا جی زور مگر زور اثر اکٹھی پڑھو تے مغرب عشاء اکٹھی پڑھو تے بس ٹھیک ہے حالانکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا اور کسی نظریے کوئی کسی حدیث کے اندر ایسا نہیں ہے وہ جو حدیث مبارکات ایسی ہے نا جن میں ہمیں یہ ہے کہ جناب حضور نے حج فرمایا اور وہ ہم بھی کرتے ہیں میں نے بھی الحمدللہ حج کیا اللہ آپ ہم سب کو بار بار حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے تو وہ ہم عشاء کی نماز مغرب کی نماز مزدلفہ میں آ کے اکٹھی جو پڑھتے ہیں نا حضور وہ عشاء کے وقت نہیں پڑھتے وہ مغرب کا آخری وقت ہوتا ہے جیسے مغرب پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے تو عشاء تو مغرب اپنے آخری وقت میں پڑھی عشاء اپنے پہلے وقت میں پڑھی تو یہ مغربین ہوئی کہ مغرب اور عشاء ہوئی مغرب اپنے ٹائم تھے عشاء اپنے ٹائم تھے اسی طرح میدان عرفات کے اندر جا کے پہنچتے ہیں تو ظہر آخری ٹائم پہ پڑھتے ہیں عصر اپنے شروع والے ٹائم پہ پڑھتے ہیں تو اس کو ظہرین کا لفظ دے دیا گیا وگرنہ ہر نماز کو اپنے اصلی وقت پر پڑھنا یہ فرض ضروری لازم نماز کے لیے شرط ہے نماز دیاں کنیاں شرطان الحمدللہ شکر ہے چلو چند بندے سارے دا ہی پردہ رکھ لیا انجھے تو میں کہتا ہوتا ہوں چونکہ ساڑھی قوم نو شیرہ دوڑے دا شوق ہے نا اینا بچے نو اللہ زندگی کرے سب نو جنہ جنہ آکھیا تھے تو انہوں بھی ویسے پتا بعض دفعہ بندے تھوڑا جے نہیں بول دے لیکن بولنا چاہیے نماز کی 6 شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط ہے نماز کا اصلی وقت ہونا اس لیے کہ میرا رب اعلان فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا فرمایا بے شک ہم نے مومنوں پہ نماز کو فرض کیا ہے اور وقت مقررہ پر فرض کیا ہے نماز پہلے نہیں ادا ہو سکتی اور وقت گزر جائے تو جناب والا قضا ہو جائے گی ادا نہیں ہو سکتی تو مولا امام حسن کیا فرماتے ہیں میری ماں کا حبدار یہ ہے وہ ہے جو 5 وقت اپنے 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 اوقات پر نماز پڑھے اور 5 وقت کی نماز پڑھے
اب باقی روڑے روک کے ذرا کہہ لوی اگر حضور وقت حضرت فاطمہ اس کی شفاعت فرمائیں گی جو 5 وقت کی نماز اپنے اصلی وقت پر پڑھے، یعنی فجر علیحدہ پڑھے، ظہر علیحدہ پڑھے، عصر علیحدہ پڑھے، مغرب علیحدہ پڑھے، عشاء علیحدہ پڑھے، پر اس نالوں بھی زیادہ ضروری ہے 5 ویلے دی پڑھے صحیح نمازاں دی چھٹی تے علی جانے تے بس اہل بیت جانن، بھنگ نشہ شراب تے دھوتو کے سگریٹ 5-7 اکٹھے لا کے شوٹا مار کے تے ایلی کر چھڈے تے آکھے بخشش ہو جانی تے ہو سکدی۔ حضرت امام حسن مجتبی کریم نے فرمایا میری ماں کا حبدار 5 وقت کا نمازی، 5 وقت کا نمازی، کوئی سنی شیعہ کا اختلاف مسئلہ نہیں، 5 وقت کا نمازی۔ دوسرا مسئلہ امام حسن کریم رضی اللہ تعالی عنہ نے خوبصورت ترین فرمایا میری ماں کا حبدار وہ ہے جو میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا پہ کے طریقے پہ عمل کرے۔ توجہ رکھ گا اس مسئلے پر حضرت امام حسن فرما رہے ہیں، منتہی الاعمال میں علامہ عباس قمی ذکر کر رہے ہیں، حضرت امام حسن فرماتے ہیں میری ماں کا ادب والا وہ ہے جو جناب والا یہ عمل کرے کہ رب کی بارگاہ میں دعا مانگے، اپنے لیے مانگے یا نہ مانگے، مصطفیٰ کی ساری امت مسلمہ کی خیر ہمیشہ مانگے۔ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے جناب۔ حضرت امام حسن اس کو یوں بیان فرماتے ہیں میری اماں سارا دن اپنے کام کاج دنیا کے گھر کے سارے کام کاج فرمایا کرتی تھی، اور آج میں چاہوں گا کہ ہمارے گھروں کے اندر یہ مسئلہ بھی پہنچ جائے، آپ کے ذریعے پہنچ جائے۔ جناب والا دنیا میں کوئی بیٹی ایسی لائی جائے جس کے ہاتھوں میں گھر کے کام کی وجہ سے چھالے پڑ گئے ہوں، بلکہ میرے ساتھ خود کئی ایسے مسائل آئے، بندے آ کے ذکر کرتے ہیں جناب ساڑی تینوں سوریاں ٹنگ کے رکھے ہویا، بڑی پریشانی بگی پریشانی جی وہ جی گھر دے کام بڑے کران دیں جناب، ساڑی کڑی کولو کپڑے دھوا لین، ساڑی کڑی کولو صفائیاں کرا رہے، ساڑی کڑی نو جناب والا سورا بھی چنگا نہیں بول دا تے ساس بھی چنگا نہیں سمجھ دیا، وہ کھانے بھی ساڑی کڑی کولو تے جناب والا نیانے بھی ساڑی کڑی کولو، ساڑی کڑی بیچاری کے کرے بڑی اوکھی ہے مولوی صاحب جی، لہذا سی چاہنے انہاں کولو طلاق لے لوی۔ استغفر اللہ، میں کہتا ہوں خدا کا خوف کرو، لاؤ کوئی جہان میں ایسی کڑی، لاؤ کوئی جہان میں ایسی دلہن، لاؤ کوئی جہان میں ایسی بیٹی جو گھر کے کام کرتے کرتے اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہوں، حضور نہ لا سکو گے، مگر سنی شیعہ کی کتابوں میں سیدہ فاطمہ الزہرا چکی سے تو ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائے، پانی کی مشک اٹھائے تو جناب والا کندھے مبارک پہ، حالانکہ خدا کی قسم یہ وہ سیدہ کائنات پاک ہے، اگر گھر میں نوکر رکھنا چاہتی تو بندوں کا تو کیا مجال یا کیا شان ہے، مولا کی عزت و جلال کی قسم ہے اگر سیدہ فاطمہ الزہرا کی مرضی ہو جاتی کہ میرے گھر کے کام کیے جائے، مولا کی قسم رب کے فرشتے آ کر فاطمہ الزہرا کی گھر میں جھاڑو بھی دے جاتے، برتن بھی دھو جاتے، ہوتا بھی رہا ہے۔ اللہ اکبر جی، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، میرے زندہ باد بولے تاجدار ختم نبوت۔ یہ مسئلہ سنی شیعہ کی کتابوں میں لکھا بھی ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوا ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی چکی بھی خود چلنے لگی ہے، بعض مرتبہ یہ بھی ہوا امام حسن حسین جھولے میں ہے، جھولا بھی ہل رہا ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام
فاطمہ تو زہرا کی چکی ہے، فاطمہ نہ چلائے تو پھر بھی چلتی ہے، کون چلاتا ہے؟ فاطمہ تو زہرا کے لخت جگر، آپ کے نور نظر، حسن مجتبیٰ کا جھولا ہو، حسین سید الشہداء کا جھولا ہو، کوئی نہ ہلائے تو خود بھی ہلتا ہے، کیسے ہلتا ہے؟ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ الزہرا کی چکی چلانے کے لیے، فاطمہ کے بیٹوں کو جھولا ہلانے کے لیے رب کے فرشتے آتے ہیں، حالانکہ مجبوری نہیں ہے۔ حضور کیوں آتے ہیں؟ فرمایا فرشتے خود کے لیے یہ اعزاز سمجھتے ہیں کہ ہمیں فاطمہ کے گھر میں فاطمہ کے بچوں کے جھولا جھلانے کا اعزاز میسر آ جائے۔ کائنات میں کوئی بیٹی ایسی اور پیدا نہیں ہوئی ہے، ہاں بلکہ میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت جبریل امین تک کا نام حدیث میں ذکر فرمایا، فرماتے ہیں حضرت جبریل امین خود یہ اعزاز سمجھتے ہیں کہ سیدہ کائنات پاک کے بیٹوں کی خدمت بھی کی جائے، سیدہ کی خدمت بھی کی جائے، مگر پھر بھی سیدہ کائنات کے ہاتھوں پہ چھالے، خود چکی پیسنا، خود جھاڑو دینا، خود بچوں کو کھلانا، خود پانی بھر کے لانا، یہ کیوں ہے؟ فرمایا وَمُحِبِّهَا، فاطمہ ان کی شفاعت فرمائے گی جو سیدہ کائنات کی سیرت میں عمل کر کے فاطمہ الزہرا کو راضی کرنے والیاں بیبیاں بن کے جائے گی۔ اور یہاں ابے اماں کو بھی چاہیے کہ اپنی بچیوں کو یہ تربیت اور یہ مسائل بھی سنائیں، اور جب ایسا ہو جائے گا تو پھر اللہ کی قسم سیدہ کائنات پاک کی کنیز کہلانے والی، سیدہ کی غلام کہلانے والی ہماری بیٹی بہن مائی پھر وہ رقاصہ نہیں بنے گی، وہ ڈانسر نہیں بنے گی، وہ گلوکار نہیں بنے گی، وہ فلم اسٹار نہیں بنے گی، وہ اداکار نہیں بنے گی، وہ گھر سے بغیر پردے کے نکل کے جناب والا نئے نئے شوق سکوٹر پہ چڑھ کے جناب لوگوں کے اندر جانا پسند نہیں کرے گی۔ خدا کی قسم اگر سیدہ کی غلام بنے گی تو پھر وہ سارے جہان کے غیر محرموں سے پردہ کر کے اپنی پیشانی کو بارگاہ خدا میں جھکانے والی بن جائے گی، زبان پہ درود و سلام بارگاہ مصطفیٰ میں سنانے والی بن جائے گی۔ اور جب تک یہ نہیں ہونا نا کہ پورے پنجاب دی ماں کے پورے پاکستان دی ماں بھی اماں مریم بن کے آ جائے، سکھ دا سا نہیں گیا کچھ بھی نہیں ہونے والا، بڑی بڑی ترقیاں کریں گے، بگاڑ پیدا ہوگا۔ اگر سکون چاہیے، راحت چاہیے، خیر چاہیے، گھر میں چاہیے، محلے میں چاہیے، شہر میں چاہیے، ضلع میں چاہیے، صوبے میں چاہیے، ملک میں چاہیے، تو حضور اپنی بچیوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت سکھانا ہوگا، اپنی بچیوں کو پردہ بتانا ہوگا، اپنی بچیوں کو قرآن پڑھانا ہوگا، اپنی بچیوں کو غیر محرم ڈاکوؤں، فلم اسٹاروں، بدماشوں، حتیٰ کہ میں برملا کہتا ہوں عاملین اور پیروں سے بھی دور رکھنا ہوگا۔ بچیوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ شرع کی تابع رہتے ہوئے 5 وقت کی نمازی بنے، اللہ کے قرآن کی قاریہ بنے، اپنے ابا جی کا حکم ماننے والی بنے، اپنی ماں کا ادب کرنے والی بنے، سر پیشانی متھا جناب والا مصلی پہ ٹکانے والی بنے، بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام سنانے والی بنے۔ جن گھروں میں ایسی عورتیں آ جائیں گی گھر بھی امن کا گہوارہ بن جائے گا، ملکوں کے اندر بھی رب کی رحمت برسنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہونا ہمیں تو نظر کوئی نہیں کر، ہم تو مجھے ہے حکم ازا، ہم تو لگے ہوئے ہیں اپنی اپنی ذمہ داری۔ آپ بھائیوں اور بچوں سے بھی یہی عرض ہے۔ اور آخر کی طرف بڑھتے ہیں، سیدہ کائنات کے لیے امام حسن کریم فرماتے ہیں میری ماں کی ساری رات مصلی پہ، امام حسن فرماتے ہیں ساری رات میری اماں مصلی پہ گزارتی،
خاص کر فرماتے ہیں شب جمعہ، جمعے کی شب، یہ جو کل تھی رات، آج دن ہے، جمعہ آنا ہو تو پہلی رات۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں ساری رات میری اماں مصلی پہ گزار کے تو صبح پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی، تہجد کے وقت تو نماز تک دعا جاری رہتی۔ اور سنی شیعہ سے میں عرض کر رہا ہوں، فرماتے ہیں امام حسن میری ماں پھر میرے آقا و محبوب مصطفیٰ کریم کی امت کے لیے دعا مانگتی۔ امام حسن کریم عرض کرتے ہیں میں نے عرض کیا اماں جی اپنے واسطے بھی مانگ لو، کوئی بندہ کوئی مولوی آئندہ ہوئے جڑا دعا منگن لگے سارے باقیاں واسطے منگی جائے، اپنے آپ پہلے اپنے میں کہنا ہوں ساڑی جڑی حالت ہے نا مولویاں دی تے عام روٹین ہے، اس دروازے دے بندہ کھڑا ہو کے 100 روپیہ والی دتی 100 بھی شاید وڈیرا نوٹ ہے 10 والی بھی لے کے کھڑا ہوئے نہ تے آکھے جڑا پہلے آئے گا انہوں میں روپیے 20 زیادہ دینے، ہو سکتا میں 2 سپیکروں تو چھال مار کے پہلے اگے کھڑوتا ہوں مینوں پہلے دیو میرے دیے یتیم شدہ کوئی نہیں۔ حالت عجیب سی ہوئی پڑی ہے، منگتی قوم بیچاری اپنی عزت نفس کو بیچنے والے ہم لوگ بن چکے ہیں، اور خود غرضی کا دور آ چکا ہے، خود اپنے آپ کا سنوارنا ہمیں آتا ہے دوسروں کا نہیں۔ وَمُحِبِّهَا حضرت فاطمہ اس کی سفارش فرمائے گی جو خود کو چھوڑ کر پہلے دوسروں کا خیر خواہ بنے، خود کو بعد میں رکھے پہلے دوسروں کا احساس کرے، خود کو بعد میں رکھے پہلے دوسرے کا حیا کرے، خود کو بعد میں رکھے پہلے دوسرے کا احترام کرے۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں میں نے عرض کیا ماں اپنے واسطے، فرمایا بیٹے اپنے ابا جی کی امت کے لیے مانگتی رہتی ہوں، مجھے جو ضرورت ہوتی ہے نا وہ میرا رب خود ہی ادا فرما دیتا۔ اللہ اللہ۔ اچھا آخری جملے A1 بھائی، سنی کتابیں مدارج النبوت کا میں نے ذکر کیا، شیعہ کی کتاب یہی روایت، شیعہ کی کتاب منتہی الاعمال معتبر بڑی کتاب، اس کے اندر امام حسن سیدہ فاطمہ کے بیٹے فرماتے ہیں میری ماں نے کہا میں رب سے اپنے لیے نہیں مانگتی، نبی پاک کی امت کے لیے مانگتی ہوں۔ بھائی شیر صاحب توجہ کرے، فرماتی ہیں عرض کرتی ہے میرے اللہ میری محبوب کی امت کو دے میری خیر۔ اب سوال یہ ہے انصر صاحب جیڑی سیدہ فاطمہ تو زہرا رب کو منگن لگیاں اپنے واسطے نہیں مانگ رہی، وہ ابو بکر صدیق کو باغ فدق کے مانگ لیا۔ سوچی پہ گئے ہیں جی قبلہ، سوال تو بنتا ہے نا بھئی ہماری سنیوں کی بھی شیعہ بھائیوں کی کتاب ہے، باغ فدق کو لے کر ساری قوم آج تک اس قدر اس مسئلے کو چھالا گیا، سوشل میڈیا دا ناز ہوئے اس جناب ایج چاڑ چھڑے آبا ادھرو ادھر دی تے کھبے ہو سجے ہو سا کیا کہن ہو گئی جڑے کہن ہو گئی تے بس این ہو گئی، سمجھ ہی کوئی نہیں آ رہی اس مسئلے کو لے کر۔ میں تو دلیل سے عرض کر رہا ہوں، سنی کتاب مدارج النبوت ہے، شیعہ کتاب منتہی الاعمال ہے، امام حسن راوی ہے، فرماتے میں نے اماں سے کہا خود کے لیے مانگ، رب سے مانگنا ہے۔ سیدہ کائنات نے فرمایا میں نے اپنے رب سے خود کے لیے نہیں، میں اپنے نانا کی امت کے لیے مانگنا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا حضور جو رب سے مانگتے ہوئے سیدہ کائنات خود کے لیے نہیں مانگ رہی، مطلب یہ کہ سیدہ کائنات کو دنیا کے مال کی لالچ نہیں ہے، تو پھر یہ کیسا حبدار ہے جو سیدہ کائنات کو باغ فدق کے لالچی بتائے۔ تو ہم کہتے ہیں پھر جو باغ فدق کا مسئلہ لے کر سیدہ کائنات پاک کو وہاں کہے کہ گئی اور کھڑی رہی اور بیٹھنے نہیں دیا اور یہ نہیں کیا تو وہ نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ عقیدہ حق وہی ہے جو رب نے اہل سنت کو عطا کیا ہے۔ سیدہ اگر گئی ہیں تو حق جتانے نہیں گئی ہیں، وہ اپنے محبوب وہ ظاہری اعتبار سے جو نے سمجھ آیا وہ تشریف لے گئی۔ حضرت ابو بکر نے حدیث سنا دی، سیدہ نے مان لی ہے۔ ایک دوسرا قول یہ کہ سیدہ کائنات گئی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جو فاطمہ رب سے خود کے لیے دنیا کا مال نہیں مانگتی وہ ابو بکر صدیق سے نہیں مانگ سکتی۔ لہذا عقیدہ حق یہی ہے کہ آج بھی اگر حضرت فاطمہ الزہرا کا کوئی حبدار کائنات میں ہے تو وہ امام محمد
رضا ہے، سنی علماء ہے اور عوامی اہل سنت ہے جنہیں رب نے اہل بیت کا ادب بھی عطا فرمایا ہے، اصحاب مصطفیٰ کا مقام